السلام علیکم گائز، میرا نام اظہر اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں حقیقی آواز۔ انڈیا کے جو انجینئر ہیں وہ لڑکیوں کے پیچھے دیوانے ہو رہے ہیں اور اپنے جو ملک کے انتہائی انٹیلیجنس اور انتہائی خفیہ معلومات لڑکیوں کو دے رہے ہیں۔ ابھی ایک ایسا انکشاف ہوا ہے جس میں انجینئر نے اپنے جو ڈومیسٹک میزائل ہے، جو اینٹی ڈومیسٹک میزائل ہے، اس کی ٹیکنالوجی ساری ایک لڑکی کے چکروں میں آ کے اس کو دے دی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کی ایک ریاست ہے تلنگانہ، اس کا دارالحکومت ہے حیدرآباد۔ وہاں پہ پولیس کے مطابق وہاں پہ جو DRDL ہے، جس کو انڈیا والے کہتے ہیں ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری، جو کہ انڈیا کے لیے کام کرتی ہے، اس میں کام کرنے والے ایک انجینئر کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے پاکستانی لڑکی نے اس کو بہلا پھسلا کے، بیچارہ بچہ تھا نا، بہلا پھسلا کے اس سے ساری معلومات حاصل کر لی۔ یہ خبر انڈیا کے لیڈنگ چینل ٹائمز آف انڈیا نے بھی بریک کی ہے، جس میں اس نے بتایا کہ ڈیفینس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ لیبارٹری کے ایک انجینئر کو پاکستانی لڑکی کے ساتھ محبت ہو گئی اور اس نے اس کا جھانسا دیا، میں تم سے شادی کروں گی، اور اس کے بلبوتے پہ اس نے ساری معلومات حاصل کر لی۔ 29 سالہ یہ انجینئر ہے جس کا نام ہے ملکارجن ریڈی صاحب جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے سارا کچھ ہی بتا دیا۔ یہ بیسیکلی فروری 2020 میں ادارے سے کام کر رہا ہے، کانٹریکٹ پہ جو ہوتے ہیں نا، اس میں یہ بھرتی ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا فیس بک پروفائل بھی بنایا جس میں اس نے بتایا کہ میں DRDL میں کام کرتا ہوں۔ مارچ 2020 میں اس کو ایک لڑکی کی ریکویسٹ موصول ہوئی، فرینڈ ریکویسٹ، اس نے ایکسیپٹ کر لی۔ لڑکی نے اپنا نام نتاشا راؤ بتایا اور کہا کہ میں برطانیہ میں رہتی ہوں اور میرا نا ایک ڈیفینس جو سسٹم ہے نا، ڈیفینس کے جو معاملات ہے، اس کے ایک جریدے میں رپورٹر کے طور پہ میں کام کرتی ہوں۔ اس نے ریڈی کو بتایا کہ اس کے جو والد صاحب ہے نا، وہ انڈین فضائے میں بھی کام کر چکے ہیں، لیکن اب وہ برطانیہ میں منتقل ہو چکی ہے، UK میں شفٹ ہو گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انجینئر کو اس جاسوسہ نے انڈیا کا جو اٹامک انرجی ہے، جس میں وہ بین العظمیٰ بیلسٹک میزائل اور آبدوز سے مار کرنے والے میزائلوں کے بارے میں معلومات مانگی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو انجینئر تھا، اس کے پاس کافی زیادہ انفارمیشن تھی اس ٹیکنالوجی کے بارے میں، کہ مطلب کہ ایک میزائل کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر کون سی چیزیں ہوتی ہیں۔ ویسے تو یہ پاکستان کو بھی پتا ہے، لیکن اس میزائل کے اندر کچھ خاص بات تھی جو کہ اس لڑکی نے اس معصوم اور نادان انجینئر سے حاصل کر لی۔ ایک سینئر جو انٹیلیجنٹ آفیسر ہے نا، اس نے بھی یہ ایک دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس 3500 کلومیٹر پہ جو رینج کر سکتا ہے K4 میزائل، پھر اس کے بعد 6000 1500 کلومیٹر کی رینج میں K15 K5 K15 K4 ساگریکا سیریز کا جو کوڈ نمبر B05 ہے نا، اس کے مطابق تمام جوہری ہتھیار، اٹامک ان کی پاور اس میں لیس ہوئی، آبدوز کو لانچ کیے جانے والے بیلسٹک میزائل کی تفصیلات اس سب کے پاس تھی، جو اس نے ساری شیئر کر دی۔ رچا کنڈا پولیس کے ایک اہلکار کے حوالے سے خبر میں بتایا گیا ہے کہ انجینئر خاتون کے ساتھ جنوری 2020 سے لے کر دسمبر 2021 کے درمیان 2 سال تک آپس میں ریلیشن میں رہے۔ خاتون کے پاس 2 اور فیس بک اکاؤنٹ تھے اور یہ خاتون ہمیشہ ریڈی سے فیس بک میسنجر اور واٹس ایپ پہ بات کرتی تھی، لیکن کبھی بھی ویڈیو پہ بات نہیں ہوئی ان کی۔ انہوں نے ریڈی کے جو ہے نا بار بار کہا کہ بھائی مجھے اپنی تصویر دو یا مجھے اس طرح سے اپنا آپ کو دکھاؤ، تو اس نے کہا کہ میں اب تم سے ملنے ضرور آؤں گی۔ پولیس نے جو ہے نا اس کے پاس سے جو 2 موبائل فون برآمد کیے ہیں، ایک لیپ ٹاپ ہے جس میں کئی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ میزائل مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے، اس کی تفسیریں، بڑی ہی خفیہ ڈاکومنٹس کی تصویریں اس نے لی ہوئی ہیں، اور وہ ساری انفارمیشن لے کے اس لڑکی کو دی ہوئی ہے جو کہ ایک جاسوسہ بتائی جاتی ہے پاکستانی۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ اس نے اپنے بینک اکاؤنٹ کی تفصیل بھی مانگی ہے، اس میں بھی اس نے رقم ابھی تک نہیں بھیجی کیونکہ اس نے اپنا اکاؤنٹ چیک کیا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا، دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس کو اکاؤنٹ کی انفارمیشن بھی ملی ہے جو کہ ابھی تک پیسے ٹرانسفر نہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا نا ایک عجیب سا ہی واقعہ ہے۔ ایک تو آپ اپنے اتنے ہائی لیول اور اتنے جو انٹیلیجنس کا جو ہے اٹامک انرجی، اتنی بڑی بات، اس میں ایک بندے کو رکھتے ہو، پھر اس کو سوشلزم بھی کرنے دیتے ہو، اس کو انٹرنیٹ بھی دیتے ہو، پھر اس کا بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتے، سارا کچھ کرنے کے بعد اس کو اب رکھتے ہو۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بندہ اکیلا رہتا تھا، فرسٹریٹڈ تھا۔ آپ نے جب اس کو ہائر کیا، کیا آپ کی HR ہے اتنے بڑے کام کے لیے اس کو رکھ رہے ہیں تو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا؟ پھر ایک طرف کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے پیچھے ہی دیا، دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیل۔ تو یہ تھوڑا سا عجیب و غریب ہی خلاصہ آ رہا ہے، لیکن انڈیا کے زیادہ تر لوگ کرپٹ ہی ہوتے ہیں، یہ جو اس طرح کے ہیں، کیونکہ اس میں پیسے لے کے یہ ٹیکنالوجی اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتے ہیں، جو کہ ایک طرح سے غلط بھی ہے۔ ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو۔